الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قال ربكم ادعوني فاستجب لكم. قال ربكم ادعوني استجب لكم. قال ربكم ادعوني استجب لكم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا ہے کیا کہ مجھ سے مانگو میں دینے والا ہوں، میں دینا. مجھ سے مانگو میں دینے والا ہوں. پھر یہ کیا بات ہے کہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ یار اللہ سے ہم نے مانگا تھا مگر کچھ نہیں ملا. مانگنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے. مانگو مانگنے والوں کی طرح مانگو تو مانگنے والوں کی طرح مانگو. کیا مطلب ہوا مانگنے والوں کی طرح مانگو؟ مطلب یہ ہے اس کا کہ دیکھو وفاداری بھی کوئی چیز ہوتی ہے. وفاداری بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ اگر وفاداری نہیں ہے تو پھر بیکار بات ہے. آپ دیکھتے ہو جانوروں میں دیکھتے ہیں آپ کہ کتا ہے، آپ اسے کتنا ہی ماریں آپ وہ دور چلے جائے گا. جب اسے پھر آپ ہڈی بتائیں یا گوشت بتائیں یا روٹی بتائیں وہ فوری آئے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے مجھے جانا کہاں ہے، مجھے کہیں جانا نہیں، یہی تو ہمارا مالک ہے، یہی تو ہمیں روز دیتا ہے. اور ہم یہ ہے کہ بس ہماری بے وفائی پر وہ اتنا چاہتے ہیں. باوفا ہوتے تو کیا کچھ نہیں ہوتا. ہم اللہ کو چاہتے ہی نہیں ہیں چاہنے والوں کی طرح. حالانکہ ہم ہر روز ہر وقت نماز میں پڑھتے ہیں کہ کس طرح پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ. اور پھر کیا کہتے ہیں الرحمن الرحیم. ہمارا رب تو بڑا رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. رحمان بھی ہے اور رحیم بھی. پھر مالک یوم الدین بھی ہے، یعنی یوم جزا، قیامت کا بھی مالک وہی ہے. قیامت ہوگی اس دن بھی ہمارا ہی مالک. اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کا ہوگا کہ آج کون ہے بتاؤ. آج رب کون ہے؟ آج کس کا دن ہے؟ آج ہمارا دن ہے. کوئی کہاں ہے وہ بادشاہ، کہاں ہے وہ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم ہیں، جن ہم ہیں؟ کہاں ہے وہ سب؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دینے والا ہوں. تو ہم جب کہتے ہیں کہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پھر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ مولا ہم تجھی سے مانگتے ہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا رب ہے. تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم اور تجھی سے مانگتے ہیں. عبادت تیری ہی کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں. جب یہ کہتے ہیں کہ تجھی سے مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت ہے، تو پھر بندہ پریشان کیوں ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ عبادت برابر نہیں ہو رہی ہے. عبادت برابر نہیں ہو رہی ہے. عبادت یعنی ایسی ہونی چاہیے، عبادت ایسی ہونی چاہیے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم نماز ایسے پڑھو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو ایسا کرو کہ جیسے تم نماز پڑھ رہے ہو تو یہ سمجھ لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اتنا خیال تو لا لو. ہم کرتے ایسا. سارے دنیا جہاں کے خیالات نماز میں ہی رہتے. اب چھوڑ کے جانا ہے، اب کرنا ہے، فوری نماز پڑھ لو بھائی، فوری جانا ہے. یہ ہے ہماری نمازوں کا حال. یہ کام باقی ہے، وہ کام ایسا ہے،
فوری جانا ہے، آج دیر ہو جاتی ہے، آج نوکری کا ہے، آج جاب کا مسئلہ ہے، وہ بچی کو چھوڑنا ہے، بیٹے کو چھوڑنا، سارے خیالات دنیا کی ادھر جاتے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے کوئی خیال نہیں۔ ایک صاحب گئے بازار کو اور جا کر جو ہے مزدوروں کا ضرورت تھی، ان کو گھر میں کچھ بنانا تھا، تو گئے جا کے دیکھے تو ایک نوجوان ملا ان کو، بولے کتنے پیسے ہیں، کیا ہے؟ تو انہوں نے بولا پیسوں کی بات تو بعد میں ہوگی، پہلے آپ میری شرائط سن لیجیے، اگر ان شرائط پر آپ عمل کر سکتے ہیں تو میں آپ کے لیے چلنے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ پہلا آدمی تھا، پریشان ہو گیا، اس نے بولا یہ کیا بات ہوئی، آج مزدور ہم سے کہہ رہا ہے کہ میری بھی شرائط ہے۔ تو بولے اچھا کیا شرائط ہے بھائی تمہارے؟ تو بولے نماز کا جب وقت ہوگا تو میں کوئی کام نہیں کروں گا، اذان ہوگا تو میں کوئی کام نہیں کروں گا، میں اذان کے ساتھ نماز پڑھنے چلوں، اور دوسرا مجھ سے کچھ پوچھنا نہیں آپ لوگوں کو، آپ کام بتا دیجئے پھر شام میں دیکھ لیجیے۔ اچھی بات۔ بولے پیسے کتنے؟ تو بولے تین دینار یا 3 درہم اس وقت جو تھے، بولے 3 درہم، اچھی بات، چلے گئے، لے گئے، بولے یہ کام کرنا ہے، اتنی دیوار اٹھانا ہے، ایسا کرنا ہے، یہ جو 2 دن کا جو کام تھا وہ اس نے تو جو ہے نا آدھے دن کے اندر ہی کر دیا تیزی سے، اور اس کو انہوں نے کہا کہ کام چونکہ زیادہ ہے یہیں پر رہا کرو، یہیں پر رہو، تو اس کے لیے کمرہ بھی دے دیا۔ تو بولے ٹھیک ہے اس کمرے۔ اب یہ بھی بیچارے متقی پرہیزگار تھے جنہوں نے لے گئے تھے اس کو، تو انہوں نے دیکھ کے پہلے دن ہی بہت خوش ہو گئے۔ پھر رات کو ہمیشہ کی طرح تہجد کو اٹھے، اٹھ کر بولے خیال پیدا ہوا کہ دیکھیں کیا کرتا ہے، دیکھے دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا، روشنی آ رہی تھی، دیکھے تو کیا ہے کہ اندر کھڑا نماز پڑھ رہا ہے، اندر کھڑا نماز پڑھ رہا ہے۔ تو بولے اچھا یہی وجہ ہے شاید۔ پھر دوسرے دن انہوں نے اس سے کہا کہ بھائی کام شروع کریں آپ، تو اچھی بات ہے، وہ کام شروع کر رہا ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ تو جا کر جو ہے سو چھپ کر دیکھتے ہیں کہ کیا کام کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، اتنی تیزی سے اتنی دیوار کیسے اٹھا دیا۔ تو اس کا کام یہ تھا کہ دیوار اٹھاتے وقت اینٹوں کو یوں کہتا تھا اشارے سے، اینٹ اور یہ برابر جما دیتا، اینٹ کو اشارے سے کرتا تو اینٹ اوپر آ جاتی، اکیلا آدمی۔ یہ دیکھ لیے بہت پریشان ہو گئے، کام ختم ہو گیا، وہ چلا گیا۔ تو بیوی نے کہا اس کو بلاؤ، بہت اللہ والی لگتا ہے، بلا کے لے کے آؤ اس کو۔ تو یہ صاحب گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہاں کے لوگوں نے دریافت کی وہ لڑکا تو نہیں ملا، تو اس سے پوچھے کہ بھائی کہاں ہے، کہاں رہتا ہے وہ، کیا ہے؟ تو بولے صاحب وہ تو ادھر دور جنگل کی طرف وہاں رہتا ہے، اور ہفتے میں بس 1-2 دن ہی آتا ہے، اس سے زیادہ نہیں آتا۔ تو بولے کہاں رہتا؟ اس طرف ہے، وہ فلاں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ پہنچ گئے، وہاں دیکھے تو کیا ہے، وہ صاحب بخار کی حالت میں پڑا ہوا ہے، بخار ہے اس کو، سب پڑا۔ تو کہنے لگا کہ آپ آ گئے، اللہ آپ کو اچھا رکھے، ایک بات ہے۔ تو بولے کیا کام ہے؟ تو بولے یہ میری انگوٹھی ہے، اپنی انگوٹھی اتار کے دیا، یہ انگوٹھی لے لینا اور لے جا کر اسے میرے انتقال کے بعد ہارون رشید کو دے دینا، یہ انگوٹھی لے جا کر ہارون رشید کو دے دینا۔ اچھی بات ہے، بولے انہوں نے وعدہ کر لیا، تو بولے آپ سے اچھا کوئی اور آدمی نہیں ملے گا، اس لیے میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد اس کا انتقال ہو گیا، تدفین وغیرہ کا معاملہ ہو گیا، سب انہوں نے کر دیا۔ پھر حسب معمول وہ انگوٹھی لے کر جیسا انہوں نے کہا تھا، لڑکے نے اس نوجوان لڑکے کی انگوٹھی لے کر پہنچ گئے ہارون رشید کے پاس۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھائی کل لاؤ فلاں، تو لینے ان کو بولو ضروری کام ہے، ان کی کوئی امانت ہے، دینا ہے انہیں، جا کر کہے تو وہ بولے اچھا ٹھیک ہے بلاؤ۔ تو ہارون رشید کو بلائے تو بولے کیا بات ہے بھائی، آپ اتنا ارجنٹ بات کریں مجھ سے؟ تو بولے ایک نوجوان کا انتقال ہو گیا، اس نے مرنے سے پہلے کہا تھا کہ یہ انگوٹھی آپ کو دے دو، یا اس نے اور کچھ نہیں بتایا۔ اب ہارون رشید انگوٹھی لے کے خوب رونے لگا، بولا ایسی کیا بات ہوگی سرکار، تم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ بولے کچھ نہیں سرکار، وہاں پر انتقال ہو گیا تو ہم نے دفنا دیا،
اس نے کہا آپ کو دے دو، میں آپ کو دے رہا ہوں، بس اس سے آگے میں کچھ نہیں جانتا۔ تو بولے تم اپنے ہاتھوں سے اسے تدفین کریں؟ بولے ہاں میں اپنے ہاتھوں سے۔ اس کے ہاتھوں کو لے کر خوب رو رہا ہے، خوب بوسے دے رہا ہے۔ یہ ہے۔ بولے ماجرا کیا ہے حضرت، آپ فرمائیے کیا معاملہ ہے؟ تو ہارون رشید نے کہا یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ اس نے گوارا نہیں کیا کہ اس کی ماں نے انگوٹھی دی تھی کہ بیٹے ہیرے کی انگوٹھی ہے، وقت ضرورت تیرے کام آئے گی، تو اسے بیچ کے استعمال کر لے۔ تو اس نے انگوٹھی تو رکھ لی، مگر جو ہے نا اسے بھی استعمال نہیں کیا، وہ بھی واپس دے دیا۔ تو بولے توکل کا مطلب، تو بولے وہ جاتا کہاں تھا زندگی میں؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ وہ داؤد طائی رضی اللہ عنہ، اتنی بڑی ہستی، بولے داؤد طائی کی محفل میں جاتا تھا، ان کی باتیں سنتا تھا۔ بادشاہ وقت کا بیٹا ہے۔ اب آج کوئی جاتا، کوئی بڑے عہدوں والے جاتے ہیں، ان کی اولادیں جاتی، کوئی نہیں جاتا، عبادت ہی برابر نہیں ہوتی ہے تو جاتے کہاں؟ معمولی سورہ فاتحہ، معمولی سے مطلب میرا ہے کہ عام سی بات ہے، یہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے، بڑے بڑے عہدوں پر ہے، اللہ نے نواز دیا۔ سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتے، پڑھتے ہیں تو غلط پڑھتے ہیں، اللہ رحم کرے۔ اور بادشاہ وقت ہے یہ، اس کا بیٹا جو ہے نا داؤد طائی کی محفل میں بیٹھتا ہے، خوب سنتا ہے، خوب باتیں سنتا ہے، اور توکل ایسے قائم کیا، توکل اس نے ایسے کہ اللہ پہ بھروسہ بس۔ وہ 3 دن کی غذا کے حساب سے 3 دینار جو ملتے تھے وہ لیتا تھا، تو اپنی ضرورت کے 1 ہفتے کی جو بھی ہے وہ چیزیں خرید لیتا تھا، باقی جو بچتے تھے وہ خیرات کر دیتا۔ بولے مجھے کیا ضرورت ہے، کل کا اللہ کل ہے، کل دیکھوں گی، کل پھر اللہ دے گا مجھے، ایسا توکل۔ ایک شخص آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک پر آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ آپ سے کہ جو ہے شیطان ابلیس آپ کا دشمن ہے، ابلیس بولے آپ کا دشمن ہے، اور ابلیس جو ہے خوش ہوتا ہے اپنے بندوں کو گمراہ کر کے، اسے جہنم میں لے جاتے ہوئے بڑا خوش ہوتا ہے، اور تیرے حبیب جو ہے وہ ناراض ہوتے ہیں، اگر تو مجھے بخش دے گا تو مولا تیرا حبیب راضی ہو جائے گا، ابلیس کو تکلیف ہو، تیرے دشمن کو تکلیف ہو، تو مولا اپنے حبیب کے صدقے مجھے بخش دے، اپنے حبیب کے صدقے مجھے بخش دے۔ بس یہ دعا کی اس نے اور چلا گیا۔ وہاں پر ایک صاحب بیٹھے تھے، انہیں اونگ آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور کہے کہ جا کے اس سے کہہ دو، کہ جا کر اس سے کہہ دو کہ اللہ نے اسے بخش دیا ہے۔ تو مانگے مانگنے والوں کی طرح، مانگے مانگنے والوں کی طرح، ہم سب دعائیں کرتے ہیں مگر جو ہے نا دعاؤں میں دل نہیں رکھتے ہیں۔ ارے دعاؤں کی تو جڑ ہے، کون سی دعا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یہ دعا پڑھتے ہیں، کم پڑھتے ہیں، بہت کم۔ دوسری دعائیں پڑھتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، مگر یہ دعا نہیں پڑھتے۔ گڑ گڑا کے مانگنا ہے اللہ سے، گڑ گڑا کے مانگنا، تنہائی اختیار کرو، تنہائی میں مانگو، تنہائی میں مانگو۔ لوگوں کی دنیا میں عاشقی ہوتی ہے تو آدھی رات کو کرتے فون، آدھی رات کو اٹھ کے بیٹھتے، آدھی رات کو چھپکے سے یاد کرتے، لیلا کی فوٹو رہی تو دیکھتے، آدھی رات کو اٹھ کے جب سب سوتے رہتے، نہیں معلوم ہو جائے گا کس کو۔ کبھی اللہ سے بھی محبت کر کے دیکھو، اللہ کو یاد کر کے تو دیکھو، آدھی رات کو اٹھ کے تو دیکھو، نماز پڑھ کر تو سو کے دیکھو، سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر کی تسبیح تو پڑھ کے دیکھو سونے سے پہلے، کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ ہم کرتے ہی نہیں ہیں، ہم تو کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہم تو اگر دعا مانگ لیے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس کے بعد جو دعا کرتے ہیں ہو گیا ادھر چلے، اللہ معاف کرے۔ ایسا نہیں کرو، ایسا نہیں کرو۔ بیٹھو تو پوری توجہ اللہ کی طرف ہی رکھو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں کیسے کروں، کوئی کام نہ کرے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ نماز میں ہاتھ ادھر ادھر نہیں لگاؤ۔ ایک صاحب کو فون آیا تو فون جو ہے نا جیب میں ہاتھ ڈالے، نکال کے
آئی ایم ان پریئر. یہ نماز ہو رہی ہے ہماری. کیسی نماز ہے یہ؟ کیسی نماز ہے یہ؟ کیا نماز میں آپ جو ہے نا قاری کو سننے کے بدلے میں جو ہے نا جیب سے فون نکال کے کریں گے آئی ایم ان پریئر. اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اپنی ساری توجہ نمازوں پہ رکھنی چاہیے، نمازوں پر رکھنی چاہیے، اور نماز میں بھی رکھنی چاہیے کہ مولا دیکھ رہا ہے. فوری یہ خیال ہونی چاہیے. تو عزیزان محترم، وما علینا الا البلاغ.